سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه۔ سورۃ الحاقہ، اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال کو ذکر فرمایا ہے۔ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ہی ایک نام ہے۔ اس کا معنی ہے ثابت کر دینے والی، یا وہ چیز جو خود ثابت ہو۔ قیامت کا آنا خود بھی یقینی اور ثابت ہے، اور اسی طرح قیامت اور بہت ساری چیزوں کو بھی ثابت کرے گی، اس لیے اس کو الحاقہ کہا گیا ہے۔ قیامت کے دن جو مناظر پیش آئیں گے، جو مختلف مراحل اور احوال پیش آئیں گے، ان میں سے ایک مرحلہ ہوگا اعمال ناموں کی تقسیم کا۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے۔ جو آج آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں، اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں انہی اعمال ناموں کی تقسیم کے حالات کو ذکر فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، جن کا عقیدہ درست ہوگا، جن کا عمل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق ہوگا، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، معاملات صاف ہوں گے، حقوق اللہ حقوق العباد کی رعایت انہوں نے دنیا میں کی ہوگی۔ ایسے لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور پھر ان کی کیا کیفیات ہوں گی اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ قرآن کریم میں ان کے احوال کا بھی ذکر ہے۔ یہ اپنے اعمال نامے وصول کرنا نہیں چاہیں گے، لیکن ان کے بائیں ہاتھ میں زبردستی تھمائے جائیں گے۔ یہ گویا ان کی ناکامی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ ہوگا۔ پھر ان کے حالات کیا ہوں گے، اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال وہ لوگ کہ جن کو دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں۔ حدیث پاک میں اس کی کیفیت یوں بیان فرمائی گئی
کہ تمام انسانوں کے، سارے انسانوں کے اعمال نامے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اربوں کھربوں انسانوں کے اعمال نامے اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس رکھے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ایک فائلیں ہوتی ہے، ایک کاغذ تیار ہوتے ہیں، اسناد تیار ہوتی ہیں اور وہ ایک جگہ پہ رکھ دی جاتی ہیں دینے کے لیے، اسی طرح اعمال نامے وہاں عرش کے پاس رکھ دیے جائیں گے، اور پھر عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی جو ان سب اعمال ناموں کو اڑائے گی۔ میدان حشر ہوگا، بہت لمبا چوڑا میدان جس میں تمام انسان موجود، سب اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا یہ اعمال نامے جو ہے وہ ہوا کے ذریعے سے اڑیں گے، اور جس شخص کا اعمال نامہ اچھا ہوگا، نیک اعمال زیادہ ہوں گے، عقیدہ درست ہوگا، اخلاقیات اس کی صحیح ہوگی، حقوق اللہ حقوق العباد کی رعایت کی ہوئی ہوگی، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں جا کے ملے گا۔ یہ اعمال نامے کا دائیں ہاتھ میں ملنا یہ گویا سند ہوگی اس بات کی کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یوں کہہ لے کہ یہ ایک پاسپورٹ ہوگا یا ایک ویزا ہوگا اس بات کا کہ یہ بندہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو اس کا نامہ اعمال بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ دائیں ہاتھ جو ہے اس کو اسلامی شریعت کے اندر اہمیت حاصل ہے بائیں ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ ہر اچھے کام کی ابتدا آپ دائیں ہاتھ سے فرمایا کرتے، حتی الترجل والتناعل، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں بھی، جوتا پہننے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں طرف کو ترجیح دیتے ہیں۔ کھانا کھانا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کوئی چیز لینی دینی ہے وہ دائیں ہاتھ سے لینی دینی ہے، یعنی دائیں ہاتھ کو آپ نے فوقیت دی اور اہمیت دی۔ عام طور پر انسانوں کے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ کی نسبت قوت بھی زیادہ ہوتی، اس کے برخلاف جو بائیں ہاتھ ہے یہ استعمال کیا گیا ہے ایسے کاموں کے لیے جو ہلکے کام ہوتے ہیں، استنجا کرنے کے لیے، ناک نکالنے کے لیے یا اور اس قسم کے کاموں کے لیے۔ تو اسلامی شریعت کے مطابق ہمیں بھی اپنے ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، اسی کو رواج دینا چاہیے۔ آج کل انگریز اور اس کی ذریت بائیں ہاتھ کو رواج دیتی، کھانا بائیں ہاتھ سے، پانی بائیں ہاتھ سے، لکھنا بائیں ہاتھ سے، یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں کسی کی بہت مجبوری ہو تو وہ الگ چیز ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ تمسخر اڑاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا جی میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب کھا بھی نہیں سکے گا، تو اب کھا بھی نہیں سکے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو اسی وقت فالج ہوا اور پھر کبھی اس کا دایاں ہاتھ وہ اوپر کو اٹھ نہیں سکا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا تمسخر اڑانے کا نتیجہ۔ اس لیے اچھے کاموں میں ہم دائیں ہاتھ کو استعمال کریں۔ قیامت کے دن بھی اچھے اور کامیاب لوگوں کے اعمال نامے ان کے کس ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ دائیں ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے۔ جب اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، گویا یہ ایک پروانہ اور سند اور سرٹیفکیٹ ہوگا کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ظاہر بات ہے اس کی خوشی کا کیا انداز ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانشقاق کے اندر فرمایا
کہ فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ بندہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی دوڑے گا۔ جیسے دنیا میں کسی انسان کو کوئی اعزاز ملے، کوئی سند ملے، کوئی کامیابی ملے تو بندہ دوڑتا ہے گھر کی طرف جا کے میں اپنے پیاروں کو سب سے پہلے خوشخبری سناؤں، مجھے یہ کامیابی مل گئی۔ وہاں بھی اسی طرح یہ حشر کے میدان میں دوڑے گا اپنے اہل کی طرف، اور اسی طرح جتنے لوگ ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، دائیں بائیں ارد گرد جو لوگ ہوں گے، خوشی خوشی ان سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے ہاؤم، اس کا معنی ہے خذ، پکڑو، لو، لیجئے، اقرؤوا کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال، اس کو پڑھیے ذرا۔ خوشی سے کہے گا میں کامیاب ہو گیا، آؤ ذرا دیکھو اللہ نے مجھے سند جاری کر دی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ضرور ملوں گا، یعنی میں اپنی آخرت پہ یقین رکھتا تھا کہ میں دنیا کے اندر جو اعمال کر رہا ہوں ان اعمال کا بدلہ مجھے ضرور ملے گا، مجھے اس کا یقین تھا، میں قیامت کا منکر نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتے پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ ایسی زندگی میں ہوگا جو خوش کر دینے والی زندگی ہوگی، ایسی اللہ اس کو حیات نصیب فرمائے گا کہ جو حیات اس کو راضی کر دے گی، خوش کر دے گی، یہ زندگی اس کو ملے گی۔ اور اس کی ذرا سی جھلک اللہ پاک نے یوں دکھائی، یوں بیان فرمائی، فرمایا فی جنت عالیہ، باغات میں ہوگا، اور باغات بھی ایسے نہیں کہ جو نیچے کو ہوں گے، بلکہ فرمایا عالیہ، بلند و بالا، اونچے اونچے محلات، ایسے باغات جن کے اندر نہریں چل رہی ہوں گی اور وہ بلندیوں پر ہوں گے، ایسے محلات کے اندر اس کو جگہ ملے گا۔ فرمایا قطوفہا دانیہ، وہاں ان باغات کے اندر ان باغوں کا جو پھل ہوگا اس پھل کے خوشے بھی قریب ہوں گے۔ قطوف کہتے ہیں پھلوں کے، تیار پھلوں کو، ان کے خوشوں کو، اور فرمایا دانیہ، وہ قریب ہوں گے۔ یہاں دنیا کے اندر کسی کا باغ ہو، درخت پہ پھل لگے ہوئے ہوں تو پھل اتارنے پڑتے، محنت کرنی پڑتی، کبھی درخت پہ چڑھنا پڑے گا، کبھی ٹہنیوں کو جھکانا پڑے گا، اس میں کبھی کانٹے لگ جائیں گے، کبھی ہاتھ خراب ہوں گے، کبھی کپڑے خراب ہوں گے، اور کھجور کا پھل ہے تو پھر تو سیڑھی بھی لگانی پڑے گی، رسی بھی باندھنی پڑے گی۔ لیکن اللہ فرماتے جنت کے اندر جنتی میرا مہمان ہوگا، اللہ کا مہمان ہوگا، اللہ اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ فرمایا جنت میں جنتیوں کو جو پھل ملیں گے، باغات ملیں گے، تو ان درختوں پہ لگے ہوئے پھل دانیہ بڑے قریب ہوں گے۔ نیت کرے گا کہ یہ پھل کھانا ہے، وہ پھل خود اس کے قریب حاضر ہو جائے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ۔ ہنی عربی زبان میں کہتے ہیں نرمی اور خوشگواری کو، یعنی وہ کھانا پینا مشقت والا نہیں، مزے والا ہوگا۔ یہاں دنیا کے اندر کسی کو وافر مقدار میں بھی پھل ملے تب بھی یہ خطرہ ضرور رہتا ہے ختم ہو جائیں گے، وہاں جنت میں یہ خطرہ بھی نہیں۔ اور اگر کسی کو ختم ہونے کا ڈر نہ بھی ہو تب بھی یہ ڈر ہوگا یار زیادہ کھانے سے پیٹ خراب نہ ہو جائے، بدہضمی نہ ہو جائے۔ جنت کے اندر یہ خطرہ بھی کوئی نہیں۔ یہاں یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ یار کہیں جو ہے وہ لوز موشن نہ ہو جائے، اور جنت میں کوئی بول نہیں، کوئی براز نہیں، پیشاب پخانے سے پاک، گندگیوں سے پاک، کھاتا کھاتا سیر ہوتا جائے گا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، سارا ہضم ہو،
پھر دوبارہ شروع ہو جائے۔ تو یہ ایسے بہترین اور مزیدار کھانے اور وافر مقدار میں کوئی ختم ہونے کی پریشانی نہیں، کوئی بدہضمی کا ڈر نہیں۔ اس کو فرمائے ہنیئن، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ۔ اور اللہ پاک فرماتے یہ جو بدلہ ہے یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم دنیا کے زندگی کے ایام میں گزار کے آئے، گزشتہ ایام میں جو تم کام کر کے آئے ہو، تم نے اپنے اخلاق کو تباہ نہیں ہونے دیا، تم نے اپنے عقیدوں میں بگاڑ نہیں آنے دیا، تم نے اپنے اعمال کو درست رکھا، تم نے معاملات کلیئر اور صاف رکھے، کسی کا حق نہیں مارا، اللہ کے حقوق بھی ادا کیے، بندوں کے حقوق بھی ادا کیے، اس پہ تمہیں مشقتیں ہوئی، تم نے صبر کیا، لہذا تمہارے اعمال کا بدلہ یہ ہے کہ آج اس خوشنما جنت کے اندر مزے کے ساتھ زندگی گزار۔ یہ تو حال ہوگا ان کا جن کو نامہ اعمال ملے گا دائیں ہاتھ کے اندر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اس کے برخلاف دوسری طرف جن کو نامہ اعمال ملے گا بائیں ہاتھ میں، ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہے وہ لوگ کہ جن کو دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں۔ اور سورۃ الانشقاق میں اس کو فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال پشت کے پیچھے ملے گا۔ ایسے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی انسان کسی چیز کو پکڑنا نہ چاہے، زبردستی اس کو پکڑائی جائے تو وہ انسان بچنے کے لیے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ چیز نہ آئے۔ فرمایا ایسے ہی وہاں بھی نامہ اعمال بائیں ہاتھ کی طرف جائے گا، یہ بچنے کے لیے اپنا بائیں ہاتھ پشت کے پیچھے کر لے گا، تو وہیں پہ اس کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال تھما دیا جائے گا، زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے آگے سے سینہ چیر کر اس کا بائیں ہاتھ یہاں سے داخل کر کے پشت کے پیچھے نکالا جائے گا، اور وہاں اس کے بائیں ہاتھ کے اندر اس کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا آنا یہ ناکامی کی سند ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوگی یہ بندہ ناکام ہو گیا، یہ بندہ جنت میں جانے کا حق کھو بیٹھا۔ پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے فیقول، یہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، مجھے میرا یہ اعمال نامہ نہ ہی ملتا۔ اور فرمایا یہ بندہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کیا ہے حساب کتاب، یعنی قیامت پہ میرا ایمان ہی نہیں تھا۔ اس بندے نے اپنے اعمال بگاڑ لیے، اخلاق بگاڑ لیے، عقائد بگاڑ لیے، قیامت کا منکر رہا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کوئی حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ میں دنیا کے اندر ظلم کرتا رہا، یہ دنیا کے اندر لوگوں کے حق مارتا رہا، یہ دنیا کے اندر لوگوں کی زمینیں، پیسے، جائیدادیں دباتا رہا، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، کمزوروں کے ساتھ ظلم کرتا رہا، کبھی کان پہ جوں نہیں رینگی کہ میں نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ پاک فرماتے پھر یہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ فیصلہ کرنے والی ہی ہو جائے۔ قاضیہ کا معنی جو مٹا دے، فیصلہ کر دے، سے مراد موت ہے، یعنی وہاں تمنا کرے گا کہ کاش مجھے موت ہی آ جائے، لیکن وہاں میرے عزیز دوستو موت بھی نہیں، وہاں موت کو بھی موت آ گئی ہوگی، وہاں پھر جینا ہی جینا ہے۔ یہاں دنیا میں تو انسان غموں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے گھبرا کے کبھی کہہ دیتا ہے کہ کاش کہ میں مر جاؤں، حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، لیکن یہاں تو موت آ جائے گی، وہاں تو میرے عزیز دوستو موت کو بھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، اور کبھی انسان کو
موت نہیں آئے گی، پھر اس انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جینا ہو تو تمنا کرے گا کاش کہ مجھے موت ہی یاد ہے، اور پھر کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، ہائے افسوس میرا مال بھی مجھے کچھ کام نہیں آیا۔ انسان دنیا میں عقائد کو بگاڑتا ہے، اعمال کو بگاڑتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے تو مال کے بل بوتے پہ، لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے تو مال کی وجہ سے، اس میں تکبر، غرور، گھمنڈ اور ناز اور انا آتی ہے تو مال کی وجہ سے۔ اس مال کو لے کر پھر کہے گا کہ ہائے افسوس میرا مال بھی مجھے کوئی کام نہیں آیا۔ سورۃ لہب میں اللہ رب العالمین نے ابو لہب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کے کرتوت کام آئے، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ مال وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا جس کے جمع کرنے کے لیے آج ہم حقوق اللہ کو چھوڑ دیتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے اور حقوق العباد کو پامال کرتے، لوگوں کا مال دبا لیتے، یہ مال وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری سلطنت، میرا غلبہ، میرا اقتدار بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا۔ سلطانیہ علماء نے لکھا ہے غلبے کو کہتے ہیں، یعنی دنیا میں جس انسان کو جو بھی غلبہ حاصل ہوا، جو بھی اقتدار ملا، عہدہ ملا، کوئی وزارت ملی، کوئی صدارت ملی، کوئی افسری ملی، کوئی دنیا کے اندر کسی پہ اللہ نے اس کو حاکم بنا دیا، یہ دنیا کے اندر اقتدار کا غلبہ یہ بھی انسان کو بدمست کر دیتا ہے، یہ بھی انسان کو ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے پہ مجبور کرتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، انانیت آ جاتی ہے، تو مال کے متعلق بھی کہے گا میرا مال بھی کوئی کام نہیں آیا، عہدوں کے متعلق بھی کہے گا میرا عہدہ بھی کوئی کام نہیں آیا، آج مجھے کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ یہ انسان انتہائی ناکام، انتہائی خائب و خاسر ہوگا جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم پتہ نہیں کس بات پہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں، حالانکہ جب تک اعمال نامے تقسیم نہیں ہو جاتے اور ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نہیں مل جاتا، ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں کامیاب ہوں، میں اچھا ہوں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، پتہ نہیں کس کا وہاں پہ کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کرے ہمارا نامہ اعمال وہاں ہمیں دائیں ہاتھ میں نصیب ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسے عقائد و اعمال اور اخلاق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے جن کی بدولت وہاں ہمیں یہ کامیابی حاصل ہو اور ناکامی سے ہم بچ جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن